بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 21، صفحہ نمبر 485۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے مت کھاؤ سود کئی گنا بڑھا کر دونے پہ دونا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے اسلام کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے پروردگار کی، اور باغ کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی ہے، تیار کیا ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ حالی میں، اور دبانے والے غصہ کو اور معاف کرنے والے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، اور جو لوگ جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام اور نقصان کرتے ہیں اپنے ذاتوں کا، یاد کرتے ہیں وہ اللہ کو، پس معافی چاہتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور نہیں اڑتے وہ اپنے کیے پر درا حال ہے کہ وہ جانتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، وہی لوگ ان کا بدلہ بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور باغات ہیں بہتی ہیں ان میں نہریں، سدا رہنے والے ان میں، اور کیا خوب ہے مزدوری کام کرنے والوں کی۔ مختصر ترکیب: اضعاف ضعف کی جمع کی کئی گنا، یعنی الفاظ متضائقہ ہیں میں سے ہیں جن میں ایک کا وجود دوسرے کے وجود کا مقتضا ہوتا ہے، جیسے نصف اور زرج مضاعفۃ مفاعلہ کے وزن پر مصدر ہے، ضعف سے بنا ہے، اور اضعافاً کی تاکید کے لیے ہے۔ عربی میں تابع محمل نہیں ہوتا، معنی دار ہوتا ہے اور تاکید کرتا ہے، جیسے ذلاً ذلیلا، گھنا سایہ۔ سود خور مسلمانوں کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ فرمایا تھا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہیں بخشیں اور جسے چاہیں سزا دیں، اور وہ غفور رحیم ہے، یعنی ان کی بخشش و رحمت غضب اور پکڑ سے آگے ہے۔ اب اس کی دو مثالیں دیتے ہیں، ایک ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے اور وہ سود خور مسلمان ہیں، اور مثال کافروں کی نہیں دی، ان کو تو کفر و شرک کی ابدی سزا ملے گی، اور سود خور مسلمانوں کو ان کے گناہ کی وقتی سزا ملے گی۔ یہ ایسا سنگین گناہ ہے جس کی شاید معافی نہ ہو۔ عصاة مومنین کو بھی جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ فائدہ نمبر 1، یہاں سود کے مسائل سے بحث نہیں، مسائل سورۃ البقرہ میں آ چکے ہیں، اور مثال سود خوروں کی دی ہے، سودی قرض لینے والوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ ان کی مجبوری ہے، اگرچہ گناہ میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، ہم سواء وہ گناہ ہیں یکساں ہیں، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، کوئی سود دے گا تو کوئی لے گا، مگر مثال سود خور کی دی ہے، اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں۔ فائدہ نمبر 2، سود 3 طرح کا ہے، ربا القرض، ربا الفضل، اور ربا نسیہ۔ قرآن کریم میں صرف اول کا ذکر ہے، باقی 2 کا حدیثوں میں تذکرہ ہے۔ ربا القرض مہاجنی سود کہلاتا ہے، یعنی سنگین گناہ ہے، یہ بڑھتا جاتا ہے اور کئی گنا ہو جاتا ہے۔ مثلا 1000 روپے 10% پر قرض دیے تو 1 ماہ کے بعد قرضہ 1100 ہو جائے گا۔
کہ اگلے مہینہ 1100 پر 10% سود چڑھے گا، اسی طرح ہر ماہ 10% سود اصل سرمایہ میں شامل ہوتا رہے گا اور مجموعہ پر 10% سود بڑھے گا۔ اس طرح اضعاف مضاعفہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ دو نے پر دو نہ کر کے سود مت لو، یعنی اللہ سے ڈرو اور ربا بالقرض سے بچو۔ آخرت کی کامیابی یہی ہے۔ سود لینے سے صرف دنیا میں مال بڑھتا ہے، مگر دنیا ہے کئی روز کی۔ پائیدار زندگی آخرت کی ہے، وہاں کامیابی سود نہ لینے میں ہے۔ اگر سود لوگے تو اس جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے جو در حقیقت کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مگر سخت گناہ گار مومنین کو بھی اس میں جانا پڑ سکتا ہے۔ سود خوری ایسا ہی سخت گناہ ہے، پس اللہ کا اور ان کے رسول کا حکم مانو اور تینوں قسم کے سود سے بچو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں اور تمہیں بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، چند در چند بڑھا کر سود مت لو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو، تمہیں جنت نصیب ہو، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم در حقیقت کفار و مشرکین کے لیے تیار کی گئی ہے، مگر سخت گناہ گار مسلمانوں کو بھی سزا پانے کے لیے جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے، جہنم سے بچا لیا جائے اور سیدھے جنت میں پہنچا دیے جائے۔ جو مسلمان نیک کام کرتے ہیں اور گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں، ان کو بخش دیا جائے گا۔ دوسری مثال یغفر لمن یشاء کی ہے۔ یہ پرہیزگار مسلمان ہیں، جنت انہی کے لیے تیار کی گئی ہے جس میں بے پناہ وسعت گنجائش ہے۔ آسمانوں اور زمین میں پھیلائے تو جتنی اس کی وسعت ہے اتنی جنت کی چوڑائی ہے، بس اس کی لمبائی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بھی تشبیہ ہے کہ انسان کے ذہن میں آسمانوں اور زمین کی وسعت سے زیادہ کسی وسعت کا تصور نہیں۔ سورۃ ہود آیت 107 اور 108 میں جنت اور جہنم میں خلود ہمیشہ رہنے والے ما دامت السماوات والارض کی تشبیہ سے سمجھایا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اس تشبیہ سے جنت کی وسعت کو سمجھایا ہے، ورنہ اس کی وسعت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وسیع جنت پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے، اور پرہیزگار وہ ہیں جو نیکی کے 3 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، خوشحالی ہو یا تنگ حالی وجوہ خیر میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی بات پر غصہ آتا ہے تو اس کو پی جاتے ہیں، نکالتے نہیں۔ نمبر 3، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں، سزا نہیں دیتے۔ ایسے ہی نیکوکاروں کو اللہ دوست رکھتے ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی بے حیائی والا کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی عام گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ غرض وہ جانتے بوجھتے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ انہی حضرات کا بدلہ مغفرت اور باغات ہیں جن میں نہریں رواں دواں ہیں، اس لیے وہ باغات سدا بہار ہیں اور ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ بس کیسا اچھا ہے نیک عمل کرنے والوں کا صلہ۔ فائدہ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ سے صلاۃ التوبہ مستنبط فرمائی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ شکل نماز ہے۔ نماز کا مقصد اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اللہ کا ذکر ہے، لہٰذا جب بندہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح پاکی حاصل کرے، پھر کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ جتنی چاہے پڑھے، پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ انشاءاللہ اس کے گناہ پر قلم معاف پھیر دیا جائے گا۔ اور توبہ کی ماہیت 3 چیزیں ہیں۔ 3 چیزیں ہیں: گناہ پر پشیمان ہونا، اس گناہ کو چھوڑ دینا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ جب یہ تینوں باتیں جمع ہوں گی جو توبہ متحقق ہوگی، ورنہ زبانی جمع خرچ ہوگا۔ فائدہ نمبر 2، ذکر اللہ میں اشارہ ہے کہ اللہ یاد ہوتے ہوئے گناہ نہیں ہو سکتا۔ جب آدمی اللہ کو بھولتا ہے جب ہی گناہ کرتا ہے، پھر نیک بندے کو گناہ سے فارغ ہوتے ہی اللہ یاد آتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے۔ برا بندہ گناہ پر اڑ جاتا ہے اور اس کو اللہ یاد نہیں آتا اور وہ گناہ میں پیر پسارتا رہتا ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا
ونعم اجر العاملین۔ ترجمہ: اور لب کو اب اپنے پروردگار کے مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور ایسا باغ حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی میں ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو خوش حالی اور تنگ حالی میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ دبانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جو بے شرمی کا ہے، یا وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے ہوئے گناہ پر اڑتے نہیں۔ انہی لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی مغفرت ہے، اور ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور کیسا شاندار بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔